تعلیم میں اقوام کی تعبیر، بسم اللہ تعلیم میں الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ حسان بن ثابت اسکول اینڈ کالج آن لائن اسٹڈی سسٹم میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلمہ کی اقسام۔ کلمہ کی اقسام یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم نے جاننا ہے۔ آپ پہلے اجزائے کلام میں سے ایک چیز کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اجزائے کلام میں سے ایک چیز کا نام کلمہ ہے، یعنی اجزائے کلام کی ایک قسم کا نام کلمہ ہے۔ آج ہم اسی کلمہ کی آگے مزید اقسام پڑھتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلمہ کی 3 اقسام ہوتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں، یہ دیکھیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل اور نمبر 3 حرف۔ اسم، فعل اور حرف یہ کلمہ کی اقسام ہیں۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ اب ہم یہ جانیں گے سب سے پہلے کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آ جائیں۔ اسم کے معنی ہیں نشانی یا نام۔ سب سے پہلے آپ اسم کے لغوی معنی سیکھیں۔ اسم کا لغوی مطلب کیا ہے، یعنی لغت کی کتابوں میں اس کا کیا معنی ہے۔ تو اسم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے نشانی یا نام۔ اب اسم کی تعریف کیا ہوگی؟ لغوی مطلب تو آپ کو سمجھ آ گیا، لیکن اردو گرامر کے اعتبار سے اب اسم کی تعریف کیا ہے، یعنی اس کو ہم ایسے ڈیفائن کریں گے: کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اسے مزید سمجھنے کے لیے آپ اس کی ایگزامپل دیکھیں۔ یہ مثالیں دی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے عمیر، لاہور اور گندم وغیرہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ میں نے 3 لفظ بولے ہیں: عمیر، لاہور اور گندم۔ اب عمیر کیا ہے؟ عمیر کسی شخص کا نام ہے، تو شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اب لاہور کیا ہے؟ لاہور بھی ایک نام ہے، لیکن یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ کسی خاص جگہ کا نام ہے، تو لاہور جگہ کا نام ہے، لہٰذا یہ بھی اسم۔ اور آگے ہے گندم۔ گندم کیا ہے؟ گندم ایک خاص چیز ہے، تو چیز کے نام کو بھی اسم کہتے ہیں، لہٰذا عمیر، لاہور اور گندم یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ تینوں اسم ہیں۔ یہ ہماری کلمہ کی پہلی قسم ہو گئی، اسم۔ اب آپ آئیں کلمہ کی دوسری قسم پر، یعنی فعل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، فعل کے معنی ہیں کام۔ فعل کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے، یعنی لغت کی کتابوں میں اس کا جو آسان لفظوں میں آپ سمجھیں لفظی مطلب اس کا ہے کام، یعنی فعل کام کو کہتے ہیں۔ اب اس کی تعریف دیکھیں کہ فعل کی گرامر کے اعتبار سے تعریف کیا ہے۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، یعنی کوئی بھی آپ ایک ایسا کلمہ اٹھا لیں جس کے اندر کوئی کام ہو، وہ کام کسی خاص زمانے میں ہو، یعنی کسی دور میں ہو، کسی وقت میں ہو، تو اسے آپ فعل کہیں گے۔ اسے بھی آپ ایگزامپل سے سمجھیں۔ اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں: آیا تھا، آیا ہے، آئے گا۔ اب ان تمام مثالوں میں آپ دیکھیں، آیا، آیا، آئے، آنا۔ یہ آنا کیا ہے؟ یہ ایک کام ہے۔ اب آیا تھا، اب اس میں جو آیا ہے یہ فعل ہے، لیکن آگے دیکھیں یہ جو لفظ لکھا ہوا تھا، اس سے مراد کیا ہے؟ آیا تھا سے مراد ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی ماضی میں آیا تھا، تو یہاں پر فعل پایا گیا اور فعل کسی گزرے ہوئے زمانے میں پایا گیا۔ یہاں پر ہے آیا ہے سے مراد ہے موجودہ، یعنی پریزنٹ،
جسے ہم فعل حال کہتے ہیں. آیا ہے یعنی کوئی ابھی آیا ہے، تو یہاں پر ایک فعل بھی پایا گیا اور زمانہ بھی پایا گیا، موجودہ زمانہ پایا گیا. یہاں پر دیکھیں آئے گا، آئے یہ فعل ہے اور گا یہ مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے، فیوچر کو ظاہر کر رہا ہے. آئے گا یعنی ابھی کوئی شخص آئے گا آنے والے وقت میں. تو یہاں پر تھا ماضی کے زمانے کو ظاہر کر رہا ہے موجودہ زمانے کو ظاہر کر رہا ہے، اور گا یہ مستقبل کے زمانے کو ظاہر کر رہا ہے. اور یہ جو لفظ آیا ہے یہ فعل کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کسی کام کو ظاہر کر رہا ہے. وہ کام کیا ہے؟ کسی شخص کا آنا، کسی کا آنا یہ کام ہے. تو یہ آپ کی ایگزامپلز ہو گئیں فعل کی. تو فعل کے معنی ہے کام، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے، یہ ہو گیا فعل. اب آتے ہیں اس کی تیسری قسم پر. کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف. سب سے پہلے تو آپ کو اس کے لغوی معنی دیکھیں. حرف کے معنی ہے طرف یا کنارہ، یعنی طرف یا کنارہ، یہ لغت کی کتابوں میں حرف کا معنی ہے. اب ہم آئیں گے اس کی تعریف پر. میں آپ کو لکھ کر مکمل اس کی ڈیفینیشن اوپر دیتا ہوں. جی تو اسٹوڈنٹس یہ میں نے تحریر کر لیا. کلمہ کی تیسری قسم حرف. اس کے آپ لغوی مطلب آپ نے پہلے جان لیا، طرف یا کنارہ. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی نہ دے بلکہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی دے. وہ کلمہ جو اکیلا اپنا معنی نہ دے سکے بلکہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی دے، وہ حرف کہلاتا ہے. عزیز طلبہ، حرف اکیلا اپنا معنی نہیں دے سکتا، یعنی اگر آپ حرف کو اکیلا لکھیں گے تو اس کا کوئی مطلب واضح نہیں ہوگا. جیسے آپ مثالوں سے دیکھیں، یہ کے، کی، کو، پر وغیرہ یہ تمام حرف ہیں. لیکن اگر آپ کہیں پر صرف کے لکھ دیں یا کی لکھ دیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. لیکن ہاں اگر حرف کو اسم یا فعل کے ساتھ ملا کر لکھیں تو پھر اس کا مطلب بن جاتا ہے. جیسے اگر میں ایسے کر دوں اسلم کے ابو، اب اسلم بھی اسم ہو گیا، ابو بھی اسم ہو گیا، تو اسلم کے ابو، کے درمیان میں حرف آ گیا، اسلم کے ابو. تو اس طرح سے کے کا معنی واضح ہو جائے گا. اسی طرح سے اسلم کی کتاب، تو اب کی کا معنی واضح ہو جائے گا. اسی طرح سے اسلم کو مارا، اب مارنا یہ فعل ہے، فعل کے ساتھ حرف کو ملایا. اسلم شروع میں اسم ہے، اسم اور فعل کے ساتھ جب ہم نے حرف کو ملایا تو اب حرف اپنا معنی دے گا. جس طرح سے یہ دیکھیں اسلم کو مارا. اب یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو حرف کی بالکل واضح سمجھ آ جائے گی. اسلم یہ اسم ہے، مارا یہ فعل ہے. فعل اور اسم کے درمیان میں ہم حرف لائے تو اب حرف کا معنی واضح ہو گیا. اگر ہم صرف کو لکھ دیتے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہونا تھا. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ حرف اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اکیلا اپنا معنی نہ دے سکے بلکہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی دے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اسے اچھی طرح سے اپنی کتابوں اور کاپیوں کے اوپر نیٹ کر کے لکھ لیں، اسے یاد کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تعلیم میں اقوام کی تعبیر، تعلیم میں تہذیب.